یہ پروگرام آپ کی خدمت میں 6 حصوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ P1، P2، P3، P4، P5 اور P6۔ پرم سنو دوسرا، وہ تو کہنا مولوی شبیر احمد صاحب، یہ دیوبند کے سب سے بڑے مولوی جنہوں نے دیوبند بنایا، بنیے تو دیوبند۔ کون مولوی؟ محمد قاسم صاحب، یہ ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے تحریر الناس، صفحہ 10۔ میں پہلے اعلان کر چکا ہوں، اگر کوئی حوالہ غلط ثابت کرتے تو 10,000 روپیہ بھی حوالہ ہے۔ سنو بھائی ذرا غور کے ساتھ، لکھتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم کو بعد لحاظ صلہ من انفسہم کے دیکھیے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے، یہ لفظ ذرا یاد ہے، تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ وہ قرب حاصل ہے کہ ان کی جانوں کو بھی ان کے ساتھ حاصل نہیں، کیونکہ اولا بمانا اقرب۔ تو جو بچے بانی کیا لکھتی ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اولا بمانا اقرب ہے، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم اپنی امت کے اتنا زیادہ نزدیک ہے کہ خود امت کی جانیں بھی ان سے اتنی قریب نہیں جتنے نبی پاک قریب ہیں۔ مفتی صاحب آپ کے مخدوموں کے حوالے ہے، وہ حاضر ناظر مان گئے، وہ کہتے ہیں نبی کریم اپنی نورانیت کے ساتھ ہر جگہ جلوہ کر۔ ایک بات مفتی صاحب نے لکھی ہے، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اگر بریلوی حضرات لفظ شاہد سے حاضر ناظر ہونا ثابت کریں تو پھر تو امت کے لیے بھی شاہد کا لفظ آیا، امت کے لیے تو کہ سارے ہی حاضر ناظر ہوں، کیونکہ امت کے لیے خود انہوں نے لکھا، امت کے لیے آیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ کہتے ہیں امت کے لیے شہداء کا لفظ ہے جو جمع شہید، تو اگر نبی کریم شہید ہے، شاہد ہے، اس لیے حاضر ناظر ہے، تو یہ شاہد اور شہید کا لفظ یہ امت کے واسطے بھی آیا ہے، تو پھر امت کا بھی ہر فرد حاضر ناظر ہونا چاہیے، اس کے متعلق میں آج سکتا ہوں۔ سنو غور، مفتی صاحب نے پتہ نہیں کس سے علم پڑھا ہے، کسی سنی دارالعلوم میں داخل ہو جاتے نا تو مزہ آ جاتا، صحیح معنوں میں مفتی کہتا ہے۔ انہوں نے ایک لفظ دیکھ لیا اور یہ دیکھا کہ ایک لفظ جس کے بارے میں بھی نازل ہو اس لفظ کے ایک ہی معنی ہوتے نہیں، مفتی صاحب لفظ ایک ہوتا ہے، مگر جب اس لفظ کی نسبت ہوتی ہے تو جس کی طرف نسبت ہوتی ہے اس کی حیثیت کے مطابق معنی کی جاتی ہے۔ اگر اس طرح کریں کہ لفظ شاہد دیکھ لیا تو میں کہتا ہوں شہید کا لفظ مسلمانوں کے واسطے دیا، شہید کا لفظ رسول اللہ کے لیے دیا، شہید کا لفظ اللہ کے لیے دیا، ان اللہ علی کل شیء
تو کیا لفظ شہید تو ایک ہے تو تینوں کے لیے معنی ایک کرو گے؟ بندہ بھی شہید، مومن بھی شہید، رسول بھی شہید، اللہ بھی شہید، تو ساری جگہ معنی ایک ہی کرو گے؟ اگر اس طرح علم پڑھنا ہے اور اس طرح لوگوں کو بہتانا ہے تو پھر یہ 2-3 آیتیں میں اور بھی آپ کو بتا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، مکر کا لفظ کافروں کے لیے بھی آیا کہ انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ جتنے مکر کرنے والے ہیں ان سب سے بہتر مکر کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہو اس کو مبالغے کے ساتھ کہنا چاہیے۔ تو میں مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کافروں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے، تو کیا اس آیت کو سامنے رکھ کر اللہ کو مکار کہہ سکتی ہے؟ تو مفتی صاحب کی جو منطق ہے اس کے لحاظ سے کہہ سکتی۔ اور سنیے، اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ وہو خادعهم، وہ اللہ کو دھوکہ دیتی ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتا، وہو خادعهم، اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو اس آیت کی روح سے اللہ کو دھوکے باز کہہ سکتے ہیں؟ فراڈیا، دھوکہ کرنے والے کو فراڈی، اللہ کو فراڈیا کہہ سکتی ہے؟ اگر کوئی کہے گا اللہ دھوکے باز ہے، فراڈ کرتا ہے، کافر ہو جائے۔ تو اصل میں ان بیچاروں نے قرآن کسی مفسر سے نہیں پڑھا، کسی محقق سے نہیں پڑھا، ان کو یہ نہیں معلوم کہ شہادت کی کتنی قسمیں۔ اللہ کے لیے لفظ شہید آیا، رسول کے لیے لفظ شہید آیا، مومنوں کے لیے لفظ شہید آیا۔ میں خود مفتی صاحب نے جو کچھ میں لکھا ہے نا، اسی سے میں انشاءاللہ ان کا رد کرتا ہوں۔ کیوں رد کرتا ہوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ڈنڈی ماری ہے، ڈنڈی، پورا واقعہ نہیں لکھا۔ اگر پورا واقعہ لکھتے نا تو مسئلہ حل ہو جاتا، اور ان کا مذہب بالکل ختم ہو کے رہ جاتا، اس لیے ڈنڈی مار گئے۔ لیکن یہ نہیں انہوں نے خیال کیا کہ میں ڈنڈی مار رہا ہوں مگر لوگ مجھے ڈنڈی نہیں مارنے دیں گے، اگر میں ڈنڈی ماروں گا تو وہ ڈنڈا ماریں گے۔ لو مفتی صاحب ہم اپنی ڈنڈی کے مقابلے میں ڈنڈا دیتے ہیں۔ چلو دیکھیے صاحب، مفتی صاحب خود ہی کٹ گیا دکھا، ابھی اناڑی ہے معلوم ہوتا ہے، اناڑی لکھتے ہیں میر بریلوی علماء کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا استدلال قرآن پاک میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کی صفت سے موصوف فرمایا گیا ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد ہونے کا کیا مطلب و مفہوم ہے؟ قرآن پاک کے اس لفظ کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، تحت قول اللہ سبحانہ وتعالی جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ تو لکھتے ہیں کہ بخاری شریف کی اس حدیث میں اور اس آیت میں حضور کے شاہد ہونے کا مطلب جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے، ذرا سنو،
کہ آخرت میں جب پیغمبر کی قوم ان کو جھٹلائے گی کہ اللہ کے پیغمبر نے ہم تک کوئی اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ پیغمبر سے اپنے دعویٰ کی صداقت پر گواہ طلب کرے گا۔ تو پیغمبر علیہ السلام حضور کی امت کو بطور گواہ اپنے دعویٰ کی صداقت کے لیے پیش کریں گے، اور امت کی گواہی کے صدق ہونے کی تصدیق جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ نیز یہی لفظ شہادت شہیدہ قرآن میں امتی کے لیے بھی آیا ہے۔ اس لفظ کا معنی اور مطلب حاضر ناظر ہوتا ہے، تو ہر امتی کے لیے حاضر ناظر ہونے کا اطلاق کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ انہوں نے لکھا، اس کے متعلق میں حل کرتا تھا۔ سنو، مفتی صاحب نے مسئلہ خود ہی حل کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کو جمع کرے گا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ قیامت کے دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا، ادھر بیان کرو گے۔ اللہ نبیوں سے پوچھے گا، اے نبیوں، جب تم اپنی اپنی امتوں کی طرف مبعوث ہوئے تو تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ جب تم نے میرے احکام ان تک پہنچائے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ نبی کہیں گے، یا اللہ، ہم نے تیرے سارے احکام صاف صاف اپنی امتوں اور قوموں تک پہنچا دیے، مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ہم نے اپنی رسالت کے فرائض انجام دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان امتوں کو بلائے، پہلے نبیوں کی امتوں کو بلائے اور بلا کر پوچھے گا، کیوں بھائی میرے نبیوں نے تم تک میرے احکام پہنچائے یا نہیں پہنچائے؟ تو وہ نبی کہیں گے، امتیں کہیں گی کہ یا اللہ، انہوں نے کوئی پیغام نہیں پہنچا، یہ ہمارے پاس نہیں آئے اور نہ انہوں نے کوئی پیغام پہنچایا۔ جس وقت پہلے نبیوں کی امتیں انکار کر دیں گی کہ یا اللہ، انہوں نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا اور نہ یہ ہمارے پاس آئے، تو اللہ تعالیٰ نبیوں سے کہے گا کہ اے نبیوں، تم کہہ رہے ہو کہ ہم گئے اور ہم نے ساتھ ساتھ تیرے احکام کر، اور تمہاری امتیں تو انکار کر رہی، تمہاری امتیں تو انکار کر رہی۔ تو تم کوئی گواہ پیش کر سکتی ہو اپنی صداقت میں؟ یہ مفتی صاحب نے بھی لکھا۔ تو پہلے نبی کریم کی امت کو بطور گواہ پیش کرے۔ میرا دھیان ادھر ہو گیا تھا کتاب کے حوالے کی طرف، اور آپ حضرات کی بھی توجہ تھوڑی سی بدل گئی۔ اس بات سے ایک مرتبہ درود کی پڑھ لیجیے اور غور سے میری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے نبیوں سے پوچھے گا کہ تم نے میرے احکام لوگوں تک پہنچائے، تو کہیں گے پر اللہ ان کی امتوں کو بلائے گا، وہ صاف انکار کر دیں گی کہ نہ کوئی نبی آیا، نہ اس نے کوئی پیغام پہنچایا۔ مقدمہ پیش ہے نا کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، مگر اس نے جزا سزا عدالت کی کاروائی پوری کر کے دی، عدالت کی کاروائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرماتا ہے کہ یہ تمہاری امتیں انکار کر رہی ہیں، تم ان کے پاس نہیں گئے ہو، نہ تم نے کوئی میرا پیغام پہنچایا، یہ امتیں تو انکار کر رہی ہیں۔ تو کیا تم اپنی صداقت کے سلسلے میں کوئی گواہی پیش کر سکتے ہو؟
تو پہلے انبیاء کہیں گے ہاں یا رب العالمین ہمارے گواہ، تو وہ گواہ کس کو پیش کریں گے؟ حضور کی امت کو۔ سارے نبی کہیں گے یا اللہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہماری گواہ ہے۔ اللہ فرمائے گا امت مصطفیٰ کو حاضر کیا، حضور کے امتی خاص پیش ہو، تو حضور کی امت کے لوگ گواہی دیں گے یا رب العالمین یہ نبی بالکل سچ کہہ رہے ہیں، واقعی یہ تیرے نبی ان قوموں کی طرف مبعوث ہوئے اور یہ قوموں کے پاس گئے اور انہوں نے ٹھیک ٹھیک تیرے احکام ان لوگوں تک پہنچا دیے، مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر۔ یہ جو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں آئے، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، تیرے نبی سچے۔ جب حضور کی امت گواہی دے گی تو پہلی امتیں بطور گرا کے اعتراض کریں، یہ مفتی صاحب دلی بات جو آگے مسئلہ جو حل کرتی ہے نا بات وہ کہا گیا، پہلی امتیں بطور گرا کے امت مصطفیٰ کو کہیں گی کہ اے امت مصطفیٰ جب یہ نبی آئے تھے تو تم تو اس وقت تھے ہی نہیں، تم نے ان نبیوں کا آنا، ان کا پیغام اور احکام پہنچانا دیکھا ہی نہیں، تمہارا اس وقت وجود ہی نہیں تھا، تم موجود ہی نہیں تھے، تم کس طرح گواہی دے رہے؟ کیا تم نے ان نبیوں کا ہمارے پاس آنا اور احکامات الہیہ پہنچانا دیکھا تھا نا؟ بولو کہ پہلی امتوں کی گرہ میں اعتراض صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے، یہ تم تو تھے ہی نہیں، تم کیسے گواہی دے رہے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی اے اللہ ان کا اعتراض بالکل ٹھیک ہے، ہم تو اس وقت نہیں، مگر ہم شہادت دے رہے ہیں اپنے نبی پاک سے سن کر، ہمارے نبی پاک نے ہمیں بتایا تو ہم اپنے نبی سے سن کر شہادت دے رہے ہیں، ہم نے ان نبیوں کا آنا نہیں دیکھا مگر ہم شہادت دے رہے ہیں اپنے نبی پاک سے۔ اللہ فرمائے گا اب نبی کریم کو پیش کیا جائے، اب پڑھو آیت پوری جو مفتی صاحب نے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ فرماتا ہے امت مصطفیٰ تاکہ اللہ تمہیں لوگوں پر گواہ بنائے، تو یہ امت مصطفیٰ نبیوں پر پہلی امتوں پر گواہ بنے گی۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم سب پر پھر ہم نے رسول شہید بنائے، فَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پھر تم سب پر رسول شہید ہو۔ اب مسئلہ جو مولوی صاحب ڈنڈی مار گئے، امت مصطفیٰ کہے گی یا اللہ ہم نے اپنے نبی سے تو ہم شہادت دیں، اللہ فرمائے گا نبی کریم کو پیش کیا، نبی کریم پیش ہو، نبی کریم کہیں گے یا اللہ میری امت بالکل حق کہہ رہی ہے، واقعی یہ تیرے نبی ان قوموں کی طرف مبعوث ہوئے اور انہوں نے تیرے ساتھ ساتھ ٹھیک ٹھیک احکام سب کے سب ان تک پہنچا دیے، آج جو یہ انکار کر رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، نبی سچی ہے، حضور کی شہادت پر فیصلہ ہو جائے نبیوں کے حق۔ اب مسئلہ سنو، اس طرح پہلی امتوں نے حضور کی امت پر گرا کی تھی، اس طرح پہلی امت ہی حضور پر بھی تو گرا کر سکتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے، آپ تو تھے ہی نہیں، ان نبیوں کا آنا، ان نبیوں کا ہم تک پیغام پہنچانا کیا آپ نے دیکھا؟ آپ تو تھے ہی نہیں، تو آپ کس طرح شہادت دے رہے؟ تو نبی کریم پر وہ اعتراض نہیں کرے، حالانکہ امت پر انہوں نے اعتراض کیا، نبی پر اعتراض اس لیے نہیں کریں گے کہ قیامت کے دن سب کے سب حضور کے کمالات کو مان لیں گے اور کسی کو جرأت نہیں ہوگی اعتراض کرنے کی
ثابت ہوا کہ امت نے تو سن کر گواہی دی، امت تو دیکھ کر شاہد ہوئی اور مصطفیٰ، امت تو سن کر شاہد ہوئی اور مصطفیٰ دیکھ کر شاہد ہوئی۔ نعرہ تکبیر، حضور پر وہ اعتراض نہیں کرے گی، ورنہ حضور پر بھی کرتے کہ حضور آپ تو تھے ہی نہیں اس وقت، آپ تو سارے نبیوں کی آخر میں آئے، آپ نے پہلے نبیوں کا آنا اور اللہ کے احکام پہنچانا دیکھا نہیں، آپ کس طرح شہادت دے رہے، تو حضور پر اعتراض نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ حشر کے میدان میں سب مانیں گے کہ حضور سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی، حضور کی شہادت دیکھ کر ہے اور امت کی شہادت حضور سے سن کر ہے۔ تو ہم مسئلہ تو حضور کے متعلق بنا کے یہ سارے دیوبندی مولوی، مفتی صاحب تو ہے نا خادم، اور باقی جو ہے وہ مخدوم، ان سارے خادموں اور مخدوموں کے بھی مخدوم شاہ عبدالعزیز محدث سیدھی رحمت اللہ تفسیر عزیزی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی کے تحت لکھتے ہیں، سنو وہ رسول علیہ السلام مطلع بنور نبوت پر دین ہر متدین بدین خود کے در قدام درجہ دین من رسیدہ وہ حقیقت ایمان اوسی وہ حجابے کی بدعت ترقی محجوم ماندہ قدامت پسومی شناست گناہان تمہارا و درجات ایمان تمہارا و اعمال بد و نیک تمہارا و اخلاق و نفاق تمہارا، لہذا شہادت او در دنیا بحکم شرع در حق امت مقبول و واجب العمل ہے۔ وہاں شاہ عبدالعزیز اللہ سے پر کروڑوں رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے، کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور نبوت سے ہر دیندار کے دین کو جانتے ہیں کہ دین کے کس درجے میں ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور کون سا حجاب اس کی ترقی میں مانے ہے آر بنا ہوا ہے۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے گناہوں کو، تمہارے ایمانی درجات کو، تمہارے نیک و بد اعمال کو اور تمہارے اخلاق و نفاق کو جانتے اور پہچانتی ہے، اسی واسطے حضور کی گواہی امت کے حق میں مقبول ہوگی، کیونکہ حضور سے کوئی چیز پوشیدہ اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ کے نام کے ساتھ ہم کیا کہتے ہیں، اللہ ہو اچھا بچن، اچھا بچن، تو یقیناً حضور عزت والے بھی ہیں، جلال والے بھی ہیں، مگر ہم محمد اچھا بچن نہیں کہتے۔ تو بعض الفاظ ہوتے ہیں جن کی خصوصیت ہوتی ہے، وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے پر بولنے جائز نہیں، جیسے کہ رحمان، رحیم کا لفظ جو ہے وہ بول سکتی ہے، مگر رحمان یہ بھی بات یاد کرو، جہاں کراچی میں عام رواج پڑ گیا ہے کہ جس کا نام ہوتا ہے نا عبد الرحمان، وہ عبد ہٹا دیتے ہیں رحمان بھائی کا شروع کر۔ اب تو حالانکہ مانے تو یہ ہے نا عبد الرحمان، رحمان کا بندہ، تو اب اس کو ہٹا دیا، خود ہی رحمان بن گئے۔ تو ہم کئی دوستوں کو میں کہتا ہوں کہ بھائی، میں نے کہا جی آپ کا نام ہے، جی میرا نام ہے رحمان۔ رحمان تو اللہ، تو کدھر سے رحمان ہے؟ عبد الرحمان تو کو۔ تو دیکھو بعض الفاظ ہوتے ہیں جن کی خصوصیت ہوتی ہے۔ میں نے بھی اپنی کتاب تعارف علماء دیوبند کے اندر بھی لکھا ہے کہ ہم لوگ حضور کو عالم الغیب نہیں کہتے، اگرچہ لغوی معنی کے لحاظ سے درست ہے، عالم الغیب کا معنی کہ جاننے والا، حضور علم غیب جانتی، مطلب ایک ہی ہے، لیکن بعض الفاظ کی خصوصیت ہوتی ہے، ہم عالم الغیب لفظ کا اطلاق حضور پر نہیں کرتے۔ تو انہوں نے جگہ یہ لکھا
کہ آپ لوگ حضور کو عالم الغیب مانتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ان کو چاہیے کہ ہمارے کسی بریلوی عالم کا حوالہ دیں کہ ہمارے کس بریلوی عالم نے حضور کو عالم الغیب کہا ہے، اور اگر کسی کا حوالہ پیش نہ کر سکے تو پھر ان کو خود ہی خیال کرنا چاہیے کہ میں نے بہتان باندھا اور علماء بریلوی پر الزام لگایا۔ خیر یہ تھوڑی سی بات رہ گئی تھی، اس لیے عرض کر۔ اچھا صاحب دوسرا مسئلہ ہے، مفتی صاحب کہتے ہیں یہ مسئلہ ذرا سنو۔ اصل بات یہ ہے کہ میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان مفتی صاحب کے سوالات کو اہمیت دینا ہمارے نزدیک یہ مناسب نہیں، کیونکہ مفتی صاحب بیچارے علم سے عاری معلوم ہوتے ہیں، خود ان کو پتہ نہیں، تو ایسے آدمی کا جواب دینا ہی کیا معنی مناسب نہیں۔ لیکن یہ جو انہوں نے بندر بانٹ والی بات لکھی ایمان سے، مجھے تو وہ کھا، مجھے تو آگ لگ کے پڑھتے۔ اب اس بات سے میں ذرا بتا رہا ہوں تاکہ ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ لکھتے ہیں مسئلہ نور و بشر، عنوان کہتے ہیں بریلوی و دیوبندی حضرات کے مابین اختلافی مسائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و بشر ہونا بھی بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے، اور امت کے دو فرقوں اور امت دو فرقوں میں بٹ چکی ہے۔ اس لیے ذرا غور دیکھو، اس لیے اس مسئلے پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر، ہر فریق کا مستقل دعویٰ ہے۔ علماء دیوبند کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، اور علماء بریلوی کہتے ہیں نور ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں نور ہے تو کون سے نور ہے؟ نور مخلوق ہے یا مثلاً فرشتہ یا نور خالق کا حصہ ہے؟ یعنی انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نبی کریم کو جو نور مانتے ہو تو فرشتوں کا سا نور مانتے ہو یا اللہ کے نور کا حصہ مانتے ہو، کس طرح کا نور مانتے ہو؟ اور انہوں نے لکھا ہے ہمارے علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور بشر ہے، اور تم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نور ہے۔ تو میں مفتی صاحب کو کہتا ہوں مفتی صاحب آپ کو ہمارا کیا اپنے مسلک کا بھی پتہ نہیں ہے، اپنے مولویوں کے عقیدوں کا بھی پتہ نہیں، خواہ آپ ان کے خادم بن گئے ہیں۔ آئیے اب ذرا سنیے، یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے نصر الدین، نصر الدین فی ذکر النبی الحبیب، یہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو علماء دیوبند میں سب سے بڑے مولوی ہے، اور یہ سبھی کس کے زیر انتظام ہے؟ انتظام احکر محمد شفیع دیوبندی، آج دارالاسعاد دیوبند ضلع سہارنپور چھائے چھوٹ ہے۔ یہ مفتی محمد شفیع صاحب جو تھے کراچی میں، انہوں نے اپنے انتظام اہتمام سے اس کو دارالاسعاد دیوبند میں چھپوایا۔ دیوبند کی یہ کتاب چھپی ہوئی، اور چھپوانے والے ان کے مفتی صاحب اور مولوی اشرف علی تھانوی کی یہ تصویر۔ تو اب سنو میں تمہیں بتاؤں، انہوں نے پہلی بات تو یہ یاد رکھنا، انہوں نے اپنی کتاب کے دیباچے میں لکھا ہے کہ میرا یہ خیال تھا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں صحیح روایتیں ہوں، بدعتیوں کی طرح، ہمیں بدعتی کہتے ہیں، بدعتیوں کی طرح کچی پکی ملی جلی غلط شلط روایتیں نہ ہوں، بلکہ صحیح روایات پر مشتمل کتاب لکھوں۔ چنانچہ کہتے میں نے یہ کتاب اشرف علی صاحب تھانوی نے دیباچے میں دعویٰ کیا کہ اس کتاب میں نے جتنی روایتیں لکھی ہیں وہ سب صحیح ہے۔ بولو بھائی، سب صحیح ہے۔ چنانچہ دیکھو وہ لکھتے
لکھتے ہیں بہت سے احباب کی فرمائش تھی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات قبل نبوت و بعد نبوت کے صحیح روایات سے تحریر کیے جائیں کہ اگر کوئی متبع سنت بخلاف طریقے اہل بدعت کے، یعنی اہل بدعت کا طریقہ یہ صحیح روایتیں نہیں لکھتے، صحیح بھی غلط ساری لکھ جاتی، تو کہتے ہیں میں نے صحیح روایات کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے، کیونکہ بعض دوستوں کی فرمائش تھی کہ ایسی کتاب حضور کے حالات پر لکھی جائے جس میں صحیح روایت ہے۔ تو دیکھو تھا، اگر مفتی صاحب سن رہے ہو تو وہ